پھر دیکھ تیرے واسطے
ملعون نے کئی بار مسمار کیا. آج یہ بیدگی شبیہ روزہ مولا علیہ السلام کی بیدگی ابھی ہندوستان میں کچھ دن پہلے کچھ ملعونوں نے کیا، حالانکہ انہیں اتنی معرفت نہیں تھی پھر بھی ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. تازہ ترین دو قطار میں حضرت پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات ان لوگوں پر لعنت بھیج کے ایک درود پڑھیں. اس لیے بھی مانا جاتا
یہی بات بڑی
بہن ڈوب رہی ہے شاید علی اصغر کو بہن ڈوب رہی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی تعلیم کرتے رہے تعظیم کو لاشیں تعلیم کرتے رہے تعظیم کو لاشیں یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے برچھی علی اکبر تیرے سینے میں لگی ہے برچھی علی اکبر تیرے سینے میں لگی ہے پر چوٹ تو زینب کے کلیجے میں لگی ہے پر چوٹ تو زینب کے کلیجے میں لگی ہے سجاد تو خاموش ہے بازار میں سجاد تو خاموش ہے بازار میں لیکن زنجیر کی کڑی بول رہی ہے زنجیر کی کڑی بول رہی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرا بر دربار میں زہرا بر دربار میں حق اس قوم کے رونے کو
قاری صاحب نے ایک مرثیہ ہمارے ذہن پڑھ دیا. میں اس کے صرف 3 بات پڑھوں گا. میں ٹائم نہیں ہے اس لیے میں نے اس روز کو سمجھ لیجیے مرثیے کے طور پہ پڑھ دیا تھا. فاتحہ. جب زخم کھا کے بنتے علی کے بسر گرے، جب زخم کھا کے بنتے علی کے بسر گرے، دونوں شہید ایک جگہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على السيد النبي الأمي الربيع الهاشمي القرشي المكي المدني المبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب البحار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم وقاسم حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. حضرت کرام قدر، جیسا کہ آپ کے علم و آگہی میں یہ بات ہے، ہماری گفتگو کا سفر کربلا محافظ غدیر کے عنوان سے الحمدللہ لہ الشکر آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ خالق کائنات رسول سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے، رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس حکم کو پہنچا دو جو تمہارے رب کی جانب سے تم پہ نازل ہوا، اور تاکید اتنی ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر جو کچھ تم نے توحید کو پہنچانے کے لیے محنتیں کی، مشقتیں اٹھائی، کلفتوں کو برداشت کیا، گویا تم نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول سے پہلے 1,24,000 انبیاء جنہیں پروردگار عالم نے کاروان بشریت کی
رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے بھیجا، وہ ایک مخصوص مدت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے، انسانوں کے لیے، بشریت کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے اسلام کو بعنوان راہ پیش کیا۔ یہ سعادت کی راہ ہے قیامت تک کے لیے۔ رسول اپنے دور کے لیے نہیں آئے بلکہ رسول کی رسالت عالمین کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے رسول کی رسالت ہے۔ یہ رسول کی رسالت قیامت تک اسی وقت رہ سکتی ہے جب اس کا استمرار ہو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اس کا استمرار نہ ہو تو پھر وہ رسالت قیامت تک باقی نہیں رہتی۔ یہ رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے اس وقت باقی رہے گی جب رسول کے بعد بھی ویسا ہی سلسلہ پیش کیا جائے جو رسول کی رسالت کی طرح ہو۔ اگر یہ سلسلہ ویسا نہ ہوگا تو پھر اسلام تو نام رہ جائے گا، مگر اس میں جو کچھ احکام ہوں گے وہ خدا کے نہیں ہوں گے بلکہ بندوں کے دل خواہ ہوں گے۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے رسول تم نے یہ کام نہیں کیا، غدیر میں ولایت کا اعلان نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو عزیزان محترم، میں مسلسل اپنی گفتگو میں اس بات کو رکھتا چلا آیا ہوں کہ غدیر ایک دن کا نام نہیں ہے، ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکتب فکر کا نام ہے۔ وہ مکتب فکر توحید ہے۔ توحید کو بچانے کے لیے جس نظام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اس نظام، اس سسٹم کا نام ہے ولایت۔ توجہ چاہتا ہوں میرے توحید کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور سے الفاظ پر دھیان دے۔ توحید کو پہنچانے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید کی حفاظت کرنے کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے، جس سسٹم کی ضرورت ہے، اس سسٹم کا نام ہے ولایت۔ سب سے پہلے اللہ کی ولایت، اللہ ولی ہے۔ اللہ نے ولایت کو رسول کے سپرد کیا۔ یہ نہیں ہے کہ خود ولی نہ رہا اور ولایت دے دی، نہیں، وہ جب سے ہے وہ ولی ہے۔ اس کے لیے جب سے کا لفظ ہی غلط ہے۔ واہ 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 واہ۔ جب آپ نے کہا جب، یعنی کسی وقت کو معین کر لیا۔ جب کہا جب تک، تو ادھر بھی کسی وقت کو معین کر لیا۔ وقت کو بنانے والا کبھی وقت کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ خدا کے لیے یہ دو لفظ جب اور تک بے معنی ہے۔ پھر کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہو وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ سے تھا اسے کہتے ہیں ازلی، ہمیشہ رہے گا اسے کہتے ہیں ابدی۔ وہ ازل سے تھا، ابد تک رہے گا۔ اسی کو دونوں کو ملا کر ایک لفظ میں کہنا چاہتے ہو تو اسے کہتے ہیں سرمدی۔ سلام پڑھنا تو ذات خدا سرمدی ہے، علی کی، اللہ کی ولایت کی سرمدی ہے۔ تو اس نے رسول کو ولی بنایا۔ رسول نے
غدیر کے میدان میں علی کو ولی بنایا۔ اب یہ نظام ولایت، یہ نظام جو غدیر سے چلا، یہی سے اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اب وہ لوگ جو بہترین سسٹم کو پا لیے ہیں، اتنی زبردست سسٹم ہے کہ جس نے 1.25 لاکھ کا مجمع حج کے نام پر جمع کر لیا ہے۔ رسول نے بہترین آرگنائزیشن کیا ہے، آرگنائز کیا ہے، کیا بہترین سسٹم ہے۔ اب رسول جائیں گے تو یہ سسٹم ہے اپنے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے تو تعین کر دیا دین میرا ہے تو رہبر بھی میرے ہوں گے۔ لیکن دل میں جو تمنا ہے، زبان جاہلیت والی تمنا، نہیں اسلام لائے، اسلام زبانوں پر ہے، دلوں میں نہیں اترا۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے موقع پر انہوں نے، آپ کوئی آسان سفر نہیں تھا رسول اکرم کا غدیر سے مدینے تک، کوششیں کی رسول کو مارنے کے لیے۔ خدا گواہ ہے، ہماری روایت نہیں، تبری سے یعنی سنت کی کتابوں سے بیان کروں، کچھ لوگوں نے رسول کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا، رسول نے کہا راستہ چلو، 2 آدمی مل کر نہیں چلیں گے، کان میں ایک دوسرے کے بات نہیں کریں گے، اللہ بات کریں گے۔ دوم عبید اللہ جبراء سے کان میں گفتگو کر رہے تھے، ایک تیسرا کھول گیا، رسول نے منع کیا تھا، کیا بات کرنا چاہیے مجھے پتا یا پھر رسول کو بتا دوں گا۔ تو دونوں نے مل کر کہا کہ ٹھیک ہے، تو رسول کو مت بتا دو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہم ہمارے دماغ میں، دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے بتا دو۔ وہ تیسرا بھی دشمن تھا علی کا، دونوں نے مل کر تیسرے کو بتایا۔ گفتگو یہ کر رہے تھے جو اعلان ولایت رسول نے کیا، ہم ولایت علی کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ، مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو بھائی، اگر مولا کے معنی دوست کے ہے تو یہ سازشیں کیوں رچی جا رہی ہے؟ یہی نہیں، ایک مرحلے پر ایسا بھی آیا کہ رسول اسلام کی جو اونٹنی تھی، جو ان کی سواری تھی، ایک نازک موڑ سے رات کے اندھیرے میں اس کو سفر کرنا۔ اب یہاں پر رسول اسلام نے جب پورا انتظام کیا، دوسرے 2 آدمی نہ چلے ساتھ میں، کان میں دوسرے کے گفتگو نہ کرے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ ایسا کریں گے، نیچے کھائی ہے، راستہ بہت چھوٹا ہے، ہم ایک کام کریں گے، کچھ ایسے سامان پھینکیں گے نیچے، یہ اونٹنی ڈر کر گھبرا کر اس کے پیر پھسل جائے اور رسول اسلام گر جائے، ہمارا کام بھی تمام ہو جائے گا، نام بھی ہم پر نہیں آئے گا۔ لیکن پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے منافقین کی ان سازشوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ رسول نے ایک مرتبہ حذیفہ یمانی کے طلب کیا، جو رسول کے صحابی تھے، اور اس کے علاوہ عمار بن یاسر کو بلایا، کہا عمار تم مہار پڑھو، حذیفہ تم یہیں پر ٹھہرو، مہار ناکہ تم دونوں مل کر کھینچنا۔ پروردگار عالم نے یہ انتظام ان دونوں باوفا اصحاب رسول کے حوالے کیا۔ یہ لوگ راستے میں بڑی کوشش کیے کہ کسی طرح رسول جس پر سوار ہے وہ سواری بھٹک جائے اور ڈر جائے، گر جائے، رسول کا کام تمام ہو جائے، مگر عزیزان محترم ایسا نہیں۔ جب یہ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کچھ اور بھی کوشش کی۔ ہمارے ابن یاسر سمجھ گئے کوئی سازش چل رہی ہے، حذیفہ نے سمجھ لیا کوئی سازش ہو رہی ہے رسول کو مارنے کی۔ یہی تو ہے نا، اسی لیے تو پروردگار عالم نے کہا اللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول آپ اپنا اعلان کرو، لوگوں کے سر سے تمہیں اللہ بچائے گا، یہ شر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حذیفہ نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون تھے اس مجمع میں جنہوں نے آپ کی
ٹھیک تھا، حارث بحری دن دوپہر میں آیا، اپنے کفر کو رکھا، عذاب طلب کیا، مر گیا۔ یہ بخیل بخیل کہنے والے منافق اسلام کا دم بھی بھر رہے ہیں، یہ سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ مدینے تک پہنچے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور مدینے میں جانے کے بعد ابھی رسول زندہ ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، کس طرح اعلان ولایت کے اثر کو ختم کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کی آنکھ بند ہوئی سازشوں کا آغاز بنے، سازشیں تو چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر انہوں نے ایک اجتماع کیا سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ سقیفہ کہتے ہیں سقف سے، سقف بولتے ہیں چھت، سقیف کہتے ہیں چھت کو۔ بنی ساعدہ ایک قبیلہ ہے، مدینے کا قبیلہ، وہ ان کا میٹنگ ہال تھا، وہاں پر یہ گئے ہیں، مسجد میں نہیں، دور، وہاں پر بیٹھ کر کوئی ایک مجلس ہو جائے گی، میں اگر اس پر گفتگو کروں، پہلے کون آیا، کس نے کس کو پیش کیا، وہ اس و خزرج کی لڑائی جو انصار کے آپس کے دو قبیلے ہیں ان کا فائدہ مہاجرین نے کیسے اٹھایا، پھر فلاں کو کیسے بنا دیا گیا، سب نے بیعت کیسے کی، یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ علی کے مقابل میں ابھی رسول کی لاش دفن نہیں ہوئی، غدیر کے اعلان کو فراموش نہیں کیا، انکار کیا۔ فراموش کرنا اس کو کہتے ہیں جو ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ انہوں نے علی کی ولایت کا انکار کرتے ہوئے نظام غدیر کے مقابل میں نظام خلیفہ کی بنیاد رکھی۔ اب امام علی کی کیا سمجھ کرنی، میں کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، یہ غدیر اور امامت کے 4 دور ہیں۔ اگر امامت کو پڑھنا چاہتے ہیں، آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ شریف نے امامت کے اس دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ رسول کے وفات سے لے کر مولا کائنات کے خلافت ظاہری تک پہنچنے تک ایک باب ہے امامت۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ 11 ہجری سے لے کر رسول اسلام کی وفات سے لے کر مولا کائنات کو جب ظاہری خلافت ملی 35 دن، 11 سے 35 کتنے سال؟ 25 سال۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا دور امامت کا 5 سالہ جو امام علی کی ظاہری خلافت کا دور تھا، 4 سال 11 مہینے 9 دن۔ یہ دور ہے جس کا، یہ دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور شہادت مولا کائنات سے لے کر، یہ الگ الگ حصوں میں اس کا تاریخ کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ 40 ہجری سے 61 ہجری تک 20 سال، یہ امامت کا تیسرا دور ہے۔ امامت کے 3 دور ہیں تقریب کے بعد۔ پہلا دور رسول کی وفات سے لے کر مولا کائنات کے ظاہری خلافت تک پہنچنے ایک دور ہے، اور پھر مولا کو جب ظاہری خلافت حاصل ہوتی ہے 4 سال 11 مہینے 9 دن، یہ دوسرا دور ہے۔ پھر شہادت مولا کائنات سے لے کر سن 61 ہجری محرم تک یہ امامت کا تیسرا دور ہے۔ پھر بعد از کربلا شہادت امام عسکری تک یہ چوتھا دور ہے۔ یہ امامت کو ان 4 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا جائے، اور اس کی مدت کیا ہے؟ 250 سال۔ 250 سال ایسے 11 ہجری سے اس دور کا آغاز کیجیے۔ 11 ہجری سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت، آواز بلند سنا کر امام علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری، 11 سے 260 10 کم کر لیجیے، 250 سال۔ یہ بہت اہم دور ہے
تاریخ اسلام نہیں، تاریخ کائنات کے 250 سال، جن میں 11 اماموں کی امامت ہے۔ آیت اللہ خامنہئی نے جو یہ 250 سال کے لیے جو کتاب لکھی، اس کا نام رکھا انسان 350 سالہ۔ 250 سال کا ایک انسان۔ پہلے تو کتاب اٹھانے سے پہلے میں سمجھا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا جو 250 سال ایک انسان تھا جس نے زندگی گزاری، نہیں، یہ 250 سال کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ انسان الگ نہیں ہے، نام الگ ہے۔ گویا لفظوں کو بدل کر کہوں، چراغ کو بدلتے رہے مگر روشنی کبھی نہیں بدلی ہے۔ یہ 250 سال کو آپ دیکھیے، پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو 25 سال بڑے سخت دن تھے امام علی کے لیے غدیر کے بعد، 2 سال اول کی خلافت، 10 سال دوم کی خلافت، اور 12-13 سال سیوں کی خلافت، یہ تینوں خلافت، ان تینوں خلافتیں 25 سال۔ عجیب بات ہے، رسول مولا کائنات کے خطبے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو رسول کو کہہ رہے تھے، رسول نے اپنے بعد کسی جانشین کو متعین نہیں کیا، اس لیے کہ جانشینوں کو متعین کرنا یہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے، رسول یہ کام انجام نہیں دیتے ہیں، وہ خدا پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب خدا کی جو مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق جانشین منتخب ہوتا ہے۔ انہوں نے تو رسول کے بارے میں یہ فلسفہ پیش کیا، یہ حکمت پیش کی، مگر اول نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو بنایا ہے۔ مولا نے استدلال کیا، اور یاد رکھو مولا کائنات کے یہ 25 سال جسے ہم لوگ خاموشی کا دور کہتے ہیں، یہ خاموشی کا دور نہیں تھا۔ میں نے رسول اسلام کے لیے بھی کہا، لوگ کہتے ہیں 40 سال تک رسول اسلام نے خاموشی کی زندگی گزاری، ہرگز نہیں، وہ خاموشی کی زندگی نہیں، وہ زمینہ سازی کی زندگی تھی، وہ پلیٹ فارم بنانے کی زندگی تھی، میدان سازی کی زندگی تھی، تاکہ صداقت کا یقین دلائے، تاکہ امانت کا یقین دلائے۔ رسول جب امین کہلائے، جب صادق کہلائے، تب انہوں نے پیغام کو پہنچایا، تبھی تو عرب کے لوگوں نے رسول کے پیغام کو قبول کیا۔ اگر یہ صادق نہ کہلاتے، یہ امین نہ کہلاتے تو پیغام خدا ان تک کہاں سے پہنچتا؟ کبھی نہ کہنا یہ رسول کے 40 سال یہ خاموشی کے تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ رسول نے ایک اہم پیغام کو کائنات تک پہنچانے کے لیے ایک زمینہ سازی کی ہے۔ اسی طرح بعد رسول یہ علی کے جو 25 سال تھے، یہ علی کے 25 سال تھے، قسم خدا کی اگر کوئی 25 سال علی کے پڑھ لے، وہ انسان نہیں جو خون کے رسول ہوئی۔ علی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، بیعت نہیں کیا، جمہور نے قطع تعلق کر لیا، بائیکاٹ کر دیا۔ آج کس طرح ہے عزیزان محترم، سب سے پہلے بائیکاٹ کہاں ہوا تھا؟ مکے میں ہوا تھا، جہاں پر کفار قریش نے بائیکاٹ کیا تھا رسول اسلام کا مسلمان ہوتا۔ دوسرا بائیکاٹ علی کا ہوا مدینے میں، 25 سال علی قرآن ناطق قرآن پیش کر رہے ہیں۔ یہ مجھ سے قرآن کو، میں نے پورے قرآن کو مکمل طریقے سے لکھا، اور ہر آیت کے پیچھے میں نے لکھا یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ مسلمانوں کو تم سے لینے کی ضرورت نہیں، لے لو اپنے قرآن۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں جو ہم پر الزام ہے ان کا قرآن الگ ہے، قرآن الگ نہیں، قرآن یہی ہے، لیکن طبق رسول قرآن کو لکھا اور ہر آیت کی انہوں نے تصریح کی ہے، تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے۔ یہ وہ قرآن انشاءاللہ جب امام وقت کا ظہور ہوگا وہ ساتھ لے کر آئے، قرآن کو قبول نہیں کیا، جبکہ مولا کائنات نے کہا
کہ میں اس وقت تک اپنے دوست پر رضا نہیں رکھوں گا جب تک تفسیر مکمل نہ کروں گا. بڑی محنت سے قرآن کو لکھا, تفسیر کو جمع کیا. یہ اونٹ پر باندھ کر مسجد نبوی لے گئے اور اعلان کر مسلمان یہ قرآن ہے. یہ خاموشی کا دور تھا. 25 سال موائے کائنات نے خدمت کی اسلام اور مسلمین, لیکن مولا کائنات کا بائیکاٹ ایسا ہوا کہ جب مولا گھر میں آتے تھے تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آگے بڑھ کے کہتے تھے حالات سے آقا. شہزادی فرماتی تھی ابوالحسن میں جانتی ہوں شہر کے حالات نہ گھبراؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, مجھ سے باتیں کرو. اپنا درد بھول گئی فاطمہ. علی بیٹھ کر فاطمہ سے باتیں کرتے تھے. کیا سن رہی ہو ابوالحسن؟ لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا. یہ امامت کا پہلا دور تھا. کیا سن رہے ہو؟ ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بنت رسول, بات صرف اتنی ہوتی مجھے کچھ غم نہ ہوتا. بات اب یہاں تک آ پہنچی میں سلام کر رہا ہوں وہ جواب نہیں دے رہے. یہ امامت کا پہلا دور, یہ غدیر کے لیے پہلی منزل ہے. فاطمہ نے ذمہ داری اولین مبلغہ ولایت علی کی فاطمہ, اولین شہیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. چھوٹے چھوٹے بچے. امام حسن کی عمر کیا تھی؟ امام حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے, 11 ہجری میں 7 سال یا 8 سال کے. امام حسن 6 سال کے, 7 سال کا ایک بیٹا, 6 سال کا ایک بیٹا. دونوں بچوں کو رات ہونے کا انتظار کرتی تھی اور 2 بچوں کو لے کر مدینے میں ہر دن کچھ گھروں کو معین کرتی تھی. جاتی تھی انصار اور اصحاب مہاجرین کے گھروں میں بیٹھتی تھی. میرے بھائی مسلمان, تم غدیر میں تھے, تم نے بابا کے ہاتھوں میں علی کو دیکھا, منقول تو مولا کا اعلان سنا, پھر تم نے بیعت شکنی کیوں کی؟ کیوں نہیں حق کا ساتھ دے رہے ہو؟ اٹھو. میں فاطمہ تمہارے رسول کی بیٹی بول رہی ہوں, میں وہ فاطمہ بول رہی ہوں جس کے لیے رسول نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے رسول کو پہنچائی. میں وہ فاطمہ بول رہی ہوں, میں بول رہی ہوں جسے رسول نے بازاتوں نہیں کہا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب تک فاطمہ گھر میں بیٹھی رہتی انصار کے چہرے سر ان کے سر اوپر اٹھتے نہیں تھے. فاطمہ بھی بول بول کے تھک جاتی تھی, بیٹھ جاتی. حجت تمام کر دیا, کوئی جواب نہیں آیا, بس ایک ہلکی سی آواز آتی. سچ کہہ رہی ہیں آپ مگر دیر ہو چکی. حسرت بھری نگاہ دونوں بچوں پر ڈالتی تھی گھر چلتی. اندازہ لگائیے ایک گھر ایک دن کی بات نہیں, 75 دن تک 95 دن تک شہزادی جب تک زندہ رہی پہلو پہ ہاتھ رکھ 2 بچوں کو ساتھ لے یہی عمل کو طے کرتا. 75 دن تک فاطمہ علی کا سہارا بن گئی, لیکن جیسے ہی فاطمہ کی شہادت ہو گئی اب علی اور علی کی تنہائیاں. امامت کا پہلا دور ہے علی اور علی کی تنہائیاں. نہج البلاغہ اٹھا کر پڑھیے. نہج البلاغہ کا 3واں پڑھوا جسے کہتے ہیں خطبہ شقشقیہ,
جوانوں سے گزارش ہے، کل بھی میں نے کیا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ اٹھائیں، گھر میں نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کیجیے، انگلش میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے، ہندی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے۔ تیسرا خطبہ ششریہ، اگر خطبہ ششریہ کی تاریخ پڑھنے شروع کر دوں تو اس کے لیے مکمل ایک اشرے کی میرے لیے ضرورت ہے۔ ششریہ کو کہا جاتا ہے، اس موقع پر مولا کائنات نے خطبہ دیا، اس میں اپنی خلافت کی پوری بات کہی ہے۔ لقد تقفم ابن ابی قحافہ، نہج البلاغہ میں فلاں ابن فلاں لکھا ہے، فلاں ابن فلاں آپ جانتے ہیں، تقدم خمیس سے کہتے ہیں، زبردستی ایک نے خلافت کے خمیس کو پہن لیا، زبردست۔ اس کے بعد تھا اس نے ہمیں فراموش کر دیا، وہ گلا کیا، پھر وہ جا رہا تھا تو اس نے دوسروں کے حوالے، جب دوسرا جا رہا تو ایک شیورا بنا کر شورا کے حوالے کر دیا اور اس کو مجھے بھی رکھا۔ ان حالات سے یہ خلافت کی چکی پستی رہی، اور ان حالات میں میری کیا ذمہ داری تھی؟ 25 سال جو مولا کائنات کی خاموشی کی زندگی ہے، مولا اسی 25 سال کے متعلق یہ عرض کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ جملہ فَرَأَيْتُ إِنْ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ حَالٍ، تو میں نے دیکھا ہی نہ کہ حالات سے صبر ہی قریب آتے ہیں۔ ایسا بات ہے محمد جب میں دیکھا کہ حالات میں صبر کرنا ہی قریب آتا ہے، فَصَبَرْتُ، میں نے صبر کیا۔ مولا فرماتے ہیں، تو بے شکریہ کا جملہ ہے، اب ایسے حالات ہوں گے جہاں وہ حالات کی کیفیت، فَصَبَرْتُ، میں نے صبر کیا، کن حالات میں؟ واو واو حالیہ ہے، وَفِي الْعَيْنِ قَضَاء وَفِي الْحَلْقِ شَجَاء، یہ وہ جملہ ہے جس کے بارے میں سید نذیر رحمۃ اللہ علیہ جو ادیب تھے وہ کہتے ہیں، میں نے اظہار غم و رنج کے لیے عرب کی زبان میں اس سے بڑھ کر کوئی محاورہ نہیں سنا۔ یہ محاورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، میں نے ان حالات میں صبر کیا، وَفِي الْعَيْنِ قَضَاء، میری آنکھوں میں خس و خاشاک تھے، میری آنکھوں میں کانٹے تھے، وَفِي الْحَلْقِ شَجَاء، اور میرے گلے میں ہڈی تھی۔ اس طرح کی اس کیفیت کو ذرا محسوس کیجئے، اگر کانٹا تو بہت دور کی بات، خس و خاشاک اگر دھول اڑ کر آنکھوں میں آ جائے، ایک لمحے کے لیے انسان نہیں سہ سکتا۔ کھاتے ہوئے اگر ہڈی پھنس جائے، نہ اگل پا رہے نہ نکل پا رہے، کیا کہیں گے؟ تو یہ دے گئے۔ مولا فرماتے ہیں، ایک لمحے، ایک منٹ کی بات نہیں ہے، 25 سال میں نے اس عالم میں زندگی گزاری۔ 25 سال، یہ 25 سال مولا کائنات کی، میرے آنکھوں میں خاشاک، میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی، میں نے پہلے یہاں تک کہ میں نے میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا، آرا تراسی نحبا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے میری میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ پہلے والے نے اپنی راہ لی اور خلافت کو اپنے بعد دوسرے کے حوالے کر دیا، اور اس دور میں امام خاموش نہیں، جب بھی اسلام اور مسلمین پر کوئی مصیبت آن پڑی، مولا آگے بڑھتے ہیں، ہمت کی، مشورے کی، کہ غلط ہاتھوں میں صحیح، مگر میں چھوڑ دوں اسلام اور مسلمین کو ان کے ہاتھوں پر، یا اور بھی تباہ ہو جائے گی عمر۔ لہذا مولا کائنات نے اپنے غم کو بھولا، ان کے پاس جاتے رہے، مشورہ دیتے رہے، اتنا مشورہ دیے کہ ان کو یہ کلمہ پڑھنا پڑا، لولا علی لہلکنا، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بڑے دل سے یہ کلمہ پڑھا، 70 مرتبہ کہا لولا، مگر دل سے ایک مرتبہ مولا کہتے تھے۔
عزیزان محترم، انہی چیزوں کو دیکھ کر مورخوں نے یہ لکھ دیا علی سے ان کے کوئی اختلافات نہیں تھے. انسان ہے، علی کو امید تھی کہ انہیں خلیفہ بنا جائے گا، وہ تجہیز و تکفیر میں مصروف تھے، تھوڑا سا غم و غصہ تھا، لیکن بعد میں سب کچھ صحیح ہو گیا. دلیل یہ کہ دیکھیے اگر غم و غصہ ہوتا تو یہ کیوں جاتے، یہ کیوں گمک کرتے؟ اگر کوئی بات دونوں میں رنجش کی ہوتی تو یہ لولا کیوں کہتے رہتے؟ نہ تو تمہیں سمجھا ہی نہیں فلسفہ حکمت اسلام کو، فلسفہ حکمت علی. اٹھا کر پڑھیے 5 سال جو امام علی نے حکومت کی ہے، دوسرا تو اس میں جب مصر کا گورنر مالک اشتر کو بنا کر بھیج رہے تھے تو مالک اشتر کو ایک عہدنامہ لکھ کر بھیجا، ایک مکتوب اہل مصر کے لیے لکھا. پھر دوبارہ آج دوسرا پیغام دے رہا ہوں، عمر دے رہا ہوں. جوانوں، نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں خطبات ہیں، دوسرے حصے میں لیٹرز ہیں، مکتوبات ہیں. تو جو لیٹرز کا حصہ ہے نا، لیٹر نمبر 62 62 نمبر اٹھا کر پڑھیے، بہت چھوٹا لیٹر ہے. اس لیٹر میں مولا کائنات اپنے 3 خلفاء کے دور سے متعلق عرض کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، اہل مصر کے نام لکھ رہے ہیں. میں الفاظ آپ کے سامنے عطا کر رہا ہوں، اسی پر میں مجلس کو تمام کروں گا. مولا فرماتے ہیں اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن اللہ سبحانہ بعث محمدا نذیرا للعالمین ومحیمنا علی المرسلین. اے مصر والو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا اور مرسلین کے لیے گواہ قرار دیا. نذیر کہا، کیوں؟ اللہ نے تو انہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا، مگر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ان کا ڈر ختم ہو گیا. آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا وَضَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ. لیکن رسول کے دنیا سے رخصت ہوتی، فَلَمَّا وَضَعَ، جب وہ گزر گئے، مسلمانوں نے امر خلافت کو لے کر آپس میں جھگڑا کیا. مسلمان امر خلافت کو لے کر آپس میں لڑ پڑے. تنازع المسلمون من بعد رسول، تنازع میں نے جھگڑا شروع کر دیا. فواللہ، مولا فرماتے ہیں مکتوب نمبر 62، فواللہ ما کان یلقا فی رؤی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج ھذا الامر من بعد. فواللہ، خدا کی قسم، خدا گواہ، میرے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، یہ بات میرے دل سے نہ گزری کہ یہ امت، یہ عرب ہم اہل بیت کو اس طرح ولایت اور خلافت سے دور کر دیں گے. علی فرما رہے ہیں کہ 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے ابھی اعلان ولایت کے، کسی کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اہل بیت کو خلافت سے اس طرح دور کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. انہم منہو عنی من بعد فما رعنی الا انتظار الناس علی فلان یبایعونہ. اس منصب ولایت کو اہل بیت سے اس طرح سے چھین لیں گے، اس طرح سے اس خلافت کے رخ کو مجھ سے موڑ دیں گے. اور اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ فلاں شخص کی بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، میرے کو دیں گے. یہ مولا کا درد ہے جو اس خط میں چھلک رہا ہے. اب مولا فرما رہے ہیں فَأَمْسَكْتُ يَدِي، میں نے کنارہ کش کر لیا حالات سے. فَأَمْسَكْتُ يَدِي، میں نے ہاتھ اٹھا لیا. ہاں، پہلے مولا نے یہ حالات کے مقابل میں خاموشی اختیار کی کچھ دیر کے لیے، لیکن کیا فرماتے حتی میں اس وقت تک خاموش رہا. رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ وَقَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى مَهْدِ دِینِ محمد. ان حالات
میں میں نے تو پہلے کنارہ کشی اختیار کر دی، پھر میں نے دیکھا لوگ دین سے پلٹ رہے ہیں، رسول کا دین چھوڑ رہے ہیں، بولو دین میں ہے، حالات بدل رہے ہیں، سنتوں کی جگہ بدعتیں آ رہی ہیں، قرآن کے حکم کو بلا دیا جا رہا ہے، اسلام کی روح پیکر اسلام سے نکال دی جا رہی ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا اور عالم یہ کہ یدعون الی مہد دین محمد، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگ دین محمد کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، جہاں پر ابو سفیان موجود ہو، جہاں بنو امیہ موجود ہو دین میں، وہاں پر حالات تو یہی ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فخشیت، میں ڈر گیا، پھر کہہ رہا ہوں یہ ڈر وہ نہیں ہے جو جان کا، اور یا الہی کبھی اپنے لیے نہیں ڈرتے، کہیں یہ اسلام ہاتھوں سے نہ نکل جائے، یہ اسلام پر بات ہو، بٹا ان لم انصر الاسلام واہلہ ان ارا فیہ ظلما او حدما، اگر ان حالات میں بھی کوئی اسلام اور مسلمین کی مدد نہ کرتا تو میں دیکھ رہا ہوں یا تو دیوار اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا، او حدما، یہی نہیں بلکہ تعمیر اسلام، خانہ اسلام، عمارت اسلام مکمل طور پر منہدم ہو جاتا، اسلام ختم ہو جاتا۔ میں یہ حالات دیکھا، جب میں نے ان حالات کو دیکھا تو فرماتے تکون المصیبت بہ علی آدم من فوت ولایتکم التی انما ہی متاع ایام قلائل، اللہ اکبر، میں نے اس مصیبت کو دیکھا، قرار کشی تو کر لیا تھا، حالات ایسے بدل رہے تھے، میں نے اس مصیبت کو دیکھا کہ لوگ دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں، سنتوں کی جگہ بدعتیں آ رہی ہیں، احکام دین ختم ہو رہے ہیں، روح دین ختم ہو رہی ہے، وہی زمانے جاہلیت کے امتیازات دوبارہ پلٹ کر آئے ہیں، عرب عجم پر افضل، آقا غلام پر افضل، مقام تقویٰ کوئی چیز نہیں ہے، ہم قریش ہے تو ہم افضل ہے، ہم مہاجر ہے تو ہم افضل ہے، میں خلیفہ ہوں تو میرا بیٹا خلیفہ بنے گا، میں خلیفہ ہوں تو میرا داماد والی بنے گا۔ مولا فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو شراب پیا کرتے تھے، رسول اسلام جن کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، جن کو ملک بدر کر لیا تھا، ان کو بلا لیا گیا، ان کے حکومتوں کو عہدے نواز دیے گئے، اور بیت المال کا جو سونا تھا وہ اپنی بیٹی کے مہر میں دے دیا گیا۔ حالات کیوں بدلے؟ زمانے جاہلیت سے خراب حالات ہو گئے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس مصیبت، خطبہ پڑھ رہا ہوں، مکتوب پڑھ رہا ہوں، تکون المصیبت بہ، یہ آفت و مصیبت اور یہ نقصان میری تم پر ولایت کو پانے سے بڑی ہے۔ پتہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ولایت کو لے کر لڑوں، میں اپنی خلافت کو لے کر کنارہ کش ہو کر خاموش ہو جاؤں، ان سے ناراض نہ ہوں، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں آگے بڑھوں، اس اسلام کو سنبھالوں جو غیروں کے ساتھ ہے، ان مسلمانوں کو سنبھالوں اگرچہ کہ انہوں نے میرے ساتھ غداری کی، لیکن میں امام ہوں، میری بھی ذمہ داری ہے۔ میں نے ان حالات میں اللہ اکبر کہ یہ آفت و مصیبت اور نقصان میری خلافت چلی جانے سے کہیں زیادہ ہوگا، یہ ظاہری خلافت تو چند دن کی ہے، فَنَزَحْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ، پھر میں نے ایسی حالات میں ان قراشوں اس قراشوں میں میں نے قیام کیا، فَنَزَحْتُ، میں نے قیام کیا، اور فرماتے ہیں حَتَّى ذَاقَ الْبَاطِلُ وَزَحْقَ، یہاں تک کہ میں نے قیام کیا، اور قیام کر کے میں نے ہر موقع پر پہنچ کر اسلام کی مدد کی ہے، مسلمانوں کی مدد کی ہے، ایسی مدد کی کہ جس کی وجہ سے باطل کو بھاگنا پڑا۔ مولا فرماتے ہیں وَاطْمَأَنَّ الدِّينُ تَنْحَنَتُهُ، اور دین مطمئن ہو کر اپنی جگہ ثابت ہو گیا۔
اگر میں تنہا چل پڑتا اس راہ پر ان کو چھوڑ کر، مولا فرماتے ہیں اگر میں تنہا چل پڑتا اپنی راہ پر تو مجھے کوئی خوف اور وحشت نہیں، کیونکہ میں ان کی گمراہی کے بارے میں اور اپنے حق پر ہونے کو اچھی طرح جانتا ہوں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مگر وَلَٰكِنَّنِي آسِي أَن يَلِي أَمْرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ سُفَهَاءُ وَفُجَّارُ، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ امت کے ذمہ احمقوں اور فاجروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اللہ، یہ لوگ پھر مسلمانوں کو غلام بنانے، اللہ کے مال کو اپنا اعمال سمجھتے اور نیک لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے، فاسقوں و فاجروں کو جگہ دیتے۔ اگر میں ان کو، اگر ان حالات کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ مولا کا ڈر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ خطبہ اٹھا، یہ مکتوب اٹھا کر پڑھی لیجیے، 62 شرح پڑھنا۔ بہت سی زیادہ ہوتا ہوں، بہت سی باتیں رکھ گئی، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے پہلا دور اسلام کا، پہلا دور ہے امامت کا۔ جب دوسرا دور آیا، خلافت کو امام علی نے حاصل نہیں کیا، بلکہ خلافت 3 ٹھوکریں کھانے کے بعد دریا علی پر خود آئی۔ علی فرماتے چھوڑ دو چھوڑ دو، رسول کے بعد مجھ پہ کیا قباحت کی جو آپ آئے تو بیعت کرنے لے گا، مجھے میرے حال میں کیا۔ لیکن عزیزان محترم پھر خطبے سے شکریہ، تیسرا خطبہ اور اٹھا کر بیٹھیے، دیکھیے اٹھا کر مولا نے فرمایا کہ 3 دور کے بعد بھی میں نے خلافت کو کیوں قبول کیا؟ جب اتمام حجت میرے لیے ہو گئے، یعنی سب مل کر آ کر میرے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے متحد ہو گئے، تو مجھ پر اتمام حجت کے بعد حجت کو قائم کرنا واجب تھا۔ میں نے امر خلافت کو ہاتھوں میں لیا، سب نے بیعت کی، چند عرب کے علاوہ انہوں نے شرطیں لگائی، کہا کہ اگر ہمارا پچھلا حساب و کتاب نہیں کرو گے تو ہم بھی بیعت کریں گے، اگر ہم کو فلاں جگہ کی گورنری دے دی جائے گی تو ہم بھی بیعت کریں گے۔ امام نے فرمایا شرط و شروط کے ساتھ بیعت نہیں ہوتی ہے۔ اور شام کا کسی نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کیا۔ علی نے بیعت لیتے ہی مسجد نبوی کے منبر پر آئے، اعلان کیے دیکھو جو رسول کا دور ہوتا وہی دور میرا ہوتا۔ جن کے پاس 3 دور میں جنہوں نے ناحق پیسے کو جمع کیا ہے وہ لائے اور پیسے کو یہاں رکھے، دولت کو جمع کر دیں اور سب کی تنخواہ برابر ہوگی، کوئی سید اور غیر سید نہیں، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب برابر۔ یہ علی کی عدالت تھی جس کی بنیاد پر جو لوگ جو خاص تھے، خواص تھے، وہ علی کے مقابل ہوگا۔ علی نے عدالت کو جاری کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایک واقعہ، نجاشی ایک شاعر تھا، اہل بیت کا چاہنے والا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں نجاشی اشعار پڑھ کر مجاہدین اسلام کو ترغیب دلا رہا تھا، تشویق کر رہا تھا، خود بھی جنگ لڑی۔ نجاشی اہل بیت کا چاہنے والا، علی کا ہمراہ، جس نے بڑا رول ادا کیا جنگ صفین میں۔ جب یہ نجاشی سے متعلق مولا کائنات جس وقت ظاہری خلافت کوفے میں تھے، 2-4 گواہوں نے آ کر یہ گواہی دی کہ رمضان میں نجاشی شراب پی رہا تھا۔ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، ولایت کے ساتھ پرانی عادت ہو گئی، پتہ نہیں کچھ ایسی بات ہو گئی، اس نے جام شراب اٹھا لیا، تو 4 گواہ بھی بن گئے۔ بات مولا کائنات تک ہے، مولا کائنات نے نجاشی کو بلایا، 80 کوڑے جو شراب پینے کی سزا ہے وہ حد جائے۔ نجاشی نے کہا کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، ہماری تو پرانی دوستی تھی، میں آپ کا چاہنے والا تھا، ہر موقع پر آپ کے ساتھ تھا، صفین میں میں آپ کے ساتھ تھا، واہ کیا انصاف ہوا ہے میرے ساتھ۔
علی نے کہا میرے ہاتھ میں یہ امر خدا ہے. کیا کہنا ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے ایسی ولایت, مجھے نہیں چاہیے ایسی ولایت, میں جا رہا ہوں معاویہ کے پاس. علی کے پاس سے اٹھتا ہے, معاویہ کی طرف جاتا ہے. علی نے نگاہیں اٹھائی نہیں اور ایک مرتبہ بھی نہیں روکا, کیونکہ علی کو اپنے کیے ہوئے پر افسوس نہیں تھا. کیا کہنا یہ ہے عدالت الہی. اور اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے بنی اسد کا قبیلہ جو مشہور ہے, کربلا میں بھی وہ قبیلہ موجود تھا. حبیب ابن مظاہر بنی اسد کے قبیلے سے تھے. بنی اسد کا قبیلہ پہلے ہی سے اہل بیت کا چاہنے والا قبیلہ مانا جاتا ہے. اور اس کا ایک شخص تھا جو مولا کائنات کا نزدیکی رشتہ دار بھی ہوتا تھا. تو بنی اسد کا وہ شخص ایک گناہ کرتا ہے. خیر وہ کون سا گناہ کرتا ہے جو عمر سے بیان نہیں کرنا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے. گناہ کرنے کے بعد بنی اسد کا بہت بڑا قبیلہ ایک فرد نے گناہ کی اور مولا کائنات کا گواہوں کے ذریعے وہ واقعے کو نقل کیا جاتا ہے. اب کیا ہوگا طے یہ ہوا, بنی اسد والوں نے ایک گھر میں میٹنگ کی, کہا ایسا کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, اس لیے کہ ہمارے چاہنے والے ہیں, ہمارے آقا ہے, ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا, چلو ہم قبیلے کے بڑے بڑے لوگ مولا کائنات کے پاس جائیں گے, سفارش کریں گے. سب گئے, راستے میں امام حسن ملے. امام حسن کو انہوں نے واقعہ بیان کیا. امام حسن سے کہا کہ آپ بھی چلے سفارش کیجیے. مولا حسن نے کہا نہیں, میں نہیں آ سکتا, میری ضرورت نہیں, آپ خود چلے. امام حسن کے پاس سے وہ گئے. اس کے بعد علی سے اپنی محبت کا دم بھرا. توجہ چاہتے ہو, یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو نام علی لے کر گناہ کرتے ہیں. امام علی نے کے پاس جب آئے, کہا ہم بنی اسد کے ہیں, سرداران بنی اسد یہ سب ہیں. علی نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ سے ہماری محبت, آپ سے ہمارا لگاؤ. ان تمام باتوں کو پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کے پاس فلاں شخص کے گناہ کی داستان پیش کی گئی ہے اور گواہ بھی پیش کر دیے گئے. ہم گواہوں کو نہیں جھٹلا سکتے, سب کچھ صحیح ہے, مگر ہم سے جو آپ کے تعلقات ہیں اور خصوصاً اس شخص سے جو آپ کے تعلقات ہیں, آپ مشکل کشا ہے, آپ مشکل کشا ہے. جب لفظ دیکھیے, آپ مشکل کشا ہے, ہمیں یقین ہے ہماری مشکل کو آپ حل کریں گے. امام نے کہا مشکل کشائی میرے ہاتھ میں ہے تو انشاءاللہ ضرور کروں گا. مطمئن ہو, خوش ہو. چل بڑے اچھا کام ہو گیا, ہم نے علی کو سمجھایا. پھر راستے میں مولا حسن سے ملاقات ہوئی. کیا بات ہو گئی؟ ہاں بات ہو گئی. کیا کہا علی نے؟ یہ کہا. امام حسن نے مسکرا کر کہا پھر تو حد کی تیاری کر لو, تم نے علی کے الفاظ کو سمجھا ہی نہیں, تو تیاری کر. پھر اس شخص پر علی نے حد جاری کی تو قبیلے والوں نے آ کر کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا, آپ نے تو ہمیں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا میرے ہاتھوں میں میں تو حل کروں گا, یہ معاملہ میرے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں, حکم اس کا ہے, جاری کرنا میرا کام ہے. یہ ہے عدالت, یہ ہے امامت. یہ امامت کا دوسرا دور ہے اور یہی وہ مقام ہے. یہ امامت جب تیسرے دور میں آتی ہے, تیسرے دور یعنی شہادت مولا کائنات کے بعد امامت کا جو تیسرا دور آتا ہے, جہاں پر یزید طلب بیعت کرتا ہے اور کوفے والے سمجھ رہے کہ امام آ جائیں گے تو ہمارا سپورٹ دیں گے, کیونکہ ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں علی کا ساتھ دیا تھا, ہم علی کے ساتھی ہیں, تو حسین ہمارا خیال رکھیں گے. دل میں الگ الگ بات تھی. تو امام نے پہنچنے سے پہلے مسلم کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا مال امام الا العامل بالامام. بلا تو رہے ہو
مگر جان و امام صرف قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا، صرف قرآن کے مطابق۔ یہ نہ سمجھ کے بلانا تمہاری پرانی ہم سے رشتہ داریاں اور تعلقات، من امام الا العامل بالقرآن۔ علی کی دشمنی دراصل عدالت علی سے دشمنی تھی، اس لیے تاریخ کا ایک جملہ ہے، قتل علی فی محرابہ لشدت عدل، علی کو ان کی شدت عدالت کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا ہے۔ حسین نے برداشت نہیں کیا، اسی لیے کہا اسیر بسیرت جدی و ابی، میں نہیں، میری راہ بھی وہی ہے جو میرے نانا کی راہ ہے، میرے بابا کی راہ ہے، سر دوں گا، گھر لٹا دوں گا، مگر یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ آج محرم کی 5ویں تاریخ، حسین کا کارنامہ یہ تنہا کارنامہ نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، داستان، اس کا مفہوم یہ ہے، داستان عشق کے دو پہلو ہیں، داستان عشق دو وابستہ، کربلا و دمشق، داستان عشق دو وابستہ، کربلا و دمشق، یہ دو باب ہیں عشق کے داستان کے، ایک کربلا ہے، ایک دمشق ہے، ایک کو حسین نے لکھا، دوسرے کو زینب نے لکھا۔ آغاز سے لے کر انجام تک اس کاروان عشق کے ہمراہ زینب تھی، لیکن لفظوں کو بدل کر ہی کہوں، پہلے ہی سے یہ طے کر لیا گیا ہے ایک کاروان میں دو کاروان بنے ہوئے، ایک کربلا تک جا کر کربلا کو فتح کرے گا، دوسرا کاروان 11ویں محرم سے کربلا سے چلے گا، کوفہ و شام کو فتح کرے گا۔ جس کو کربلا فتح کرنا ہے اس کاروان کا سردار حسین ہے، جس کو شام فتح کرنا ہے اس کاروان کا امام زین العابدین، کربلا فتح کرنے والے کاروان کا رفتار عباس، کوفہ و شام کو فتح کرنے کے لیے عباس کی جگہ زینب۔ اسی لیے شام غریبہ کے اندھیرے میں زینب نے فرات کا رخ کر کے جملہ کہا، بھیا عباس، میں عباس بن گئی ہوں۔ عجب تقسیم ہوئی ہے ان دونوں قافلوں کی، زینب کے دو بیٹے اول محمد حسین کے قافلے میں، حسین کے دو بیٹے زین العابدین اور سکینہ زینب کے قافلے میں۔ یہ عجیب تقسیم ہے، یہ زینب کا قافلہ وہ حسین کا قافلہ۔ پہلے تو حسین نے روکا تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے زینب کی کیا اہمیت ہے۔ زینب نے کہا تھا، بھیا آپ کے نانا بھی رسول ہیں، وہی میرے نانا بھی ہے، آپ کے بابا علی، میرے بابا بھی علی، آپ کی ماں فاطمہ، میرے ماں بھی فاطمہ، جو خون میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ آپ کے سر پہ نانا کا امامہ ہے، میرے سر پہ ماں کی چادر ہے۔ بھیا جو آپ کی مرضی ہوگی وہ میری مرضی ہے۔ کربلا کے بعد بھی زینب نے اس کی ذمہ داری لی۔ مولانا اختر زیدی کا شعر ہے، جنگ تو جاری رہی بات حسین ابن علی، جنگ تو جاری رہی بات حسین ابن علی، اسلحے بدلے تو زینب نے سپاہی بدلے۔ تو عزیزان محترم، یہ قافلہ کربلا تک آیا،
زینب ہے، مگر زینب نے کربلا میں بھی جو کارنامے انجام دیے، اپنے بچوں کو حسین کے لشکر میں رکھا، شب عاشور بٹھا کر سمجھا رہی ہے بچوں کل قربانی آل محمد کرتی ہے، اپنے آقا اپنے امام پر جان نچھاور کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ باادب طلاب جس طرح عظیم استاد کے سامنے زانوئے ادب کو طے کر کے بیٹھ کر استاد کی باتوں کو سنتے ہیں، اسی طرح زینب کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے نونہال بیٹھ کر سر جھکا کر سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اماں صبح تو ہونے دیجیے۔ حسین نے شب عاشور کے اندھیرے میں اس منظر کو دیکھا، آسمان کا رخ کیا اور کہا پروردگار حسین اتنا غریب ہو گیا۔ اول محمد کا ماتم کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اول محمد پر آنسو بہانا ہے۔ صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، دونوں بچے حسین کے سامنے آتے ہیں، حسین نے غور سے دیکھا، بچوں کیا تم بھی میدان میں جاؤ گے؟ پس پردہ سے آواز آتی ہے زینب کی، بھیا کیا میری قربانی قبول نہیں ہوگی؟ ناخواستہ عباس کے شاگرد حسین کے بھانجے چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں پر سوار ہوئے، رکابوں میں پیر تک نہیں آ رہے ہیں، مگر اللہ اکبر انہیں کوئی بچے سمجھ کر نہ دیکھے، بلکہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ عباس کے شاگرد ہیں۔ ایسا حملہ کیا کہ میمنہ کی فوج میسرہ کی جانب، میسرہ کی فوج میمنہ کی جانب، اور جو مقدمہ لشکر ہے وہ قلب لشکر کی طرف، قلب لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا ہے۔ ایسا حملہ ہوا یہاں تک کہ وہ فرات کے کنارے پہنچ گئے، پھر زانے آواز دی مبارک ہو مبارک شہزادی آپ کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا، مگر زینب مطمئن تھی، زینب جانتی تھی یہ میرے بچے ہیں، 3 دن کے بھوک اور پیاس میں صحیح مگر یہ فرات کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا 3 دن کی بھوک اور پیاس میں، اور محمد نے ایسی جنگ لڑی کہ زمانے کو جعفر طیار یاد آ گئے، زمانے کو حیدر کرار یاد آ گئے، رجس پڑھتے ہوئے آگے گئے، حملے پر حملہ کرتے رہے، مگر اللہ اکبر بھاگی ہوئی فوج ایک مرتبہ سمٹتی ہے،